بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات بزرگان محترم اور برادران ارجمند، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سے منسوب ایک حدیث شریف ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ لا تبردو ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ
پیغمبر اکرم کی گفتگو ہے، تو جیسا کہ کل گزارش کی گئی کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جہاں الفاظ بہت کم، معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نہایت سادگی میں نہایت عمیق و دقیق بات ہوتی ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب معصوم کے کسی قول پر نظر پڑے ہماری یا ہم معصوم کے کسی قول سے گزریں تو اس کو سرسری طور سے نہ لیں، بلکہ اس پر غور کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں فکر کریں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو اہل سے دریافت کریں۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بشریت کی ہدایت کے لیے قیامت تک کی گفتگو بہت ہی محدود زمانے میں کی ہے، اور یہ کمال کلام معصوم ہے کہ نہایت محدود زمانے میں لامحدود زمانے کے لیے آثار چھوڑے ہیں، اور یہ اس کو آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی ہوتا ہے، سنتے بھی ہیں، کیونکہ بالآخر عدل قرآن ہے، ہم تراز قرآن ہیں، ہم پلہ ہیں قرآن مجید کے، اور عجیب معجزہ ہے کلام کا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے واقعاً کیسے گفتگو کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو انسان بھی گفتگو کرتا ہے وہ زمانے کے حالات کے مطابق گفتگو کرتا ہے، جس کو بھی آپ دیکھیں، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، کوئی بھی علامہ دہر، لیکن جب بھی گفتگو کرے گا تو حالات کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ بعض اوقات گفتگو سنگین ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، خواص کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن بالآخر ہوتی حالات زمانہ کے مطابق ہے۔ آپ نے کسی ٹیچر کو، کسی انسان کو ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا ہوا کہ اب سے 20 سال کے بعد جو ہونے والا میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، کبھی نہیں۔ اسی وقت جو چیز ہے، جو تھیوری اس وقت چل رہی ہے، جو نظریہ اس وقت رائج ہے، اسی کو پڑھاتا ہے، اسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، نظریات اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 20 سال پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ تو چیز باطل ہو گئی، آج تو اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے، اس تھیوری کو، کچھ نظریے کو۔ ایسا ہے، علم کی ترقی کا نام ہی یہی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو علم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر سب ایک دوسرے کے مقلد ہوتے چلے جائیں تو پھر فائدہ کیا ہوا علم کا؟ مگر ایسا کوئی نہیں ملتا کہ جو اپنے وقت سے آگے گفتگو کر رہا ہو۔ ہر انسان زمانے کے حالات کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ آپ مجھے کوئی تھیوری لا کر کے دکھائیں گے اب سے 50 سال پہلے کہ جس نے واٹس ایپ کے بارے میں گفتگو کی ہو، جس نے یہ بیان کیا ہو کہ یہ ایسا ہونے والا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا، ہم جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو بھی اندازہ نہیں تھا، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، کسی کو نہیں تھا کہ کیا ہو جائے گا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم لوگ جب ایران گئے تھے تو وہاں سے خط لکھتے تھے اپنے والدین کے پاس، تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ 15 دن میں یہ خط پہنچے گا، اور اگر انہوں نے ہم پہ کرم کر کے فوری جواب لکھ دیا تو 15 دن میں وہ آ جائے گا۔ تو 1 مہینے تک تو کوئی ٹینشن نہیں رہتا تھا، ٹینشن فری ہوتے تھے کہ انشاءاللہ سب خیریت ہے، اور اگر 1 مہینے کے بعد جواب نہ آئے تو یہ لگتا تھا کہ کوئی مشکل ہے کہیں۔ 1 مہینے تک اس سلام کے جواب کے منتظر رہتے تھے، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی بے چینی کے۔ آج کیا ہے؟
آج کتنی دیر منتظر رہتے ہیں؟ 1 مہینہ اگر کیسی باتیں کر رہے ہیں، 1 ہفتہ کرے چھوڑیے، 1 دن، 1 گھنٹے، 1 منٹ بھی بار ہے ذہن پر، اگر ودن سیکنڈ ڈبل کلک ہو کر کے اور نہ ہو جائے تو فوراً انسان سوچتا ہے کہیں نیٹ کنیکٹ نہیں ہے، کیوں ہے، کیا ہوا، اسپیڈ سلو ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں۔ کل تک تو آپ 1 مہینے تک مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، آج 1 منٹ کے اندر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کا نام ہے ترقی، اس کا نام ہے زمانے کا آگے بڑھنا۔ ابھی اس وقت 92 میں ہم لوگ جب گئے تھے، اس وقت کا انسان آج کی اس بات کو سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اگر کسی کتاب کو یا کسی پیپر کو کہیں سے لانا ہوتا تو انتظار کرتے تھے کہ مارک شیٹ ہندوستان میں رہ گئی، کوئی جانے والا ملے تو لے کر کے آئے فوٹو کاپی اس کی، اور آج کیا ہے، جہاں وہاں رکھی نکال کے فوراً بھیجو، اس نے کھینچا فوراً بھیجا، 1 لمحے کے اندر پہنچ گئی بات ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت کا انسان اس چیز کو سوچ بھی نہیں پا رہا تھا، بولنا تو دور کی بات ہے، درست؟ اور آج آپ اپنے جوان سے کہتے ہیں قرآن مجید پڑھو، معصومین کی احادیث پڑھو، اگر وہ پلٹ کے یہ سوال کر لے کہ کیوں پڑھیں تو جواب کیا ہے؟ اچھا وہ زمانہ چلا گیا کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھو، جی نہیں، آج کا جوان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھو۔ ممکن ہے کہ آپ کے ادب میں چپ ہو جائے لیکن بات اندر نہیں اترنے والی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل ممکن ہے کہ خاموش ہو جائے لیکن بات مانے گا نہیں، وہ اس کو ثابت ہونی چاہیے اس کے لیے۔ آج میں مثلا ایک حدیث پڑھ رہا ہوں پیغمبر کی، آپ کے سامنے پیغمبر کی شہادت ہے سن 11 ہجری میں، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور آج اسے پڑھ رہا ہوں اور اس پر گفتگو ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے جوان آج کا کہ آپ سن 11 کی بات آج بیان کر رہے ہیں، کہاں 1443 ہجری اور کہاں سن 11 ہجری، 1400 برس پہلے کی بات، آج آپ کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو۔ آخر کیوں غور کریں اس بات پر؟ تب پیغمبر علم کل تھے کا، درست؟ اگر کوئی مسلمان ہے یا کوئی جاننے والا ہے پیغمبر کا، کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پیغمبر علم کل تھے، لیکن بالآخر پیغمبر نے جو بات کہی تھی وہ سامنے والے کے ذہن کے مطابق ہی تو کہی ہوگی۔ محسوس کیا میں بھائی پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ تو سامنے والے کے ذہن کے مطابق کہی ہوگی نا، اور خود اعلان بھی کر رہے ہیں نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ نے اگر کہیں دیکھا ہو تو بتائیے گا کہ جب پیغمبر اکرم گفتگو کر رہے تھے یا ائمہ طاہرین گفتگو کرتے تھے، ایک انسان بھی اٹھ کر کے یہ کہتا کہ اے رسول اللہ آپ نے کیا کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ نے کہیں سنا ہو، کہیں پڑھا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ہاں ایک واقعہ ایسا گزرا کہ پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں تو اس نے کہا سامنے والے، یا رسول اللہ آپ کہہ کیا رہے ہیں آخر؟ جیسے آپ دیکھیے بعض افراد گفتگو کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، سامنے آئے کہ بڑی علمی گفتگو کی انہوں نے، تو کیا کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی علمی گفتگو تھی جو سمجھ میں نہ آئے وہ علمی گفتگو ہے، لیکن پیغمبر ایسی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایک باہر نکل کے یہ کہے کہ کیا کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو کہتے ہوئے پائے گئے کہ کیا کہہ رہے تھے۔ یہ تو لوگوں نے کہا یعنی ذہنی طور سے کہیں اور تھے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سنا تو مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر رہے تھے، ان کی زبان تھی عربی، وہ پیغمبر کی عربی کو سمجھ رہے تھے، وہ قرآن مجید کو سمجھ رہے تھے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا کوئی یہ کہتا کہ اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے کیا ہیں، یا اس آیت کریمہ کو ہم نہیں سمجھے، یا پیغمبر کی اس بات کو ہم نہیں سمجھے، یا مولا کائنات کے اس خطبے کے اس فقرے کو ہم نہیں سمجھے۔ کوئی نہیں، سب کے سب سمجھ رہے ہیں۔ جب سب سمجھ رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو ہو رہی
رہی ہے. کیا کہتے ہیں بابا. نہیں پیسے محسوس کر رہے ہیں آپ. ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے, اور جب ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ, تو آج ہم اسے کیوں پڑھیں؟ اگر ایک بہت بڑا پروفیسر کوئی KG کے لیے, پہلی کلاس کے لیے کوئی کتاب لکھے گا تو اسی کلاس کے بچے کے لیے لکھے گا نا. اور آپ نے جا کر کے دیجئے کہ فلاں بہترین پروفیسر کی کتاب ہے, پہلی کلاس کے لیے اس نے لکھی ہے, آپ اسے پڑھیں. آپ PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں, ریسرچ اسکالر, آپ اسے پڑھ جائیں گے. آپ کی دماغ صحیح ہے آپ کا؟ کہ نہیں, بڑے پروفیسر کی لکھی ہوئی ہے. کہ صحیح لکھی ہوگی, لیکن اس نے پہلی کلاس کے لیے لکھی ہے, لہٰذا اسی لیول پر لکھی ہوگی جا کر کے ذہن کے. اور کلاس میں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں اٹھا جو کہتا کہ یہ ہے کیا, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. سارے کے سارے کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم سمجھ گئے آپ کی بات کو. جب اس طریقے سے ائمہ طاہرین بول رہے تھے تو پھر آج اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کا انسان اتنا آگے جا چکا ہے کہ جو اب سے 50 سال پہلے کا آدمی نہیں سوچ پا رہا تھا, 1400 برس پہلے کا آدمی کیا سوچے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کے سمجھ بات ہے, پھر کیوں پڑھیں آج؟ چلیے تھوڑا بہت جو وقار تھا بھی وہ بھی آپ لے ڈوبے. آج حدیث کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید, جناب موسیٰ کا قصہ, جناب عیسیٰ کا قصہ, جناب ہم کیوں پڑھیں اسے؟ ائمہ طاہرین نے گفتگو کی ہے, وہ ان لوگوں کے لیے کی تھی جو اس زمانے میں تھے, جو گھوڑے اور اونٹ پہ چلتے تھے. آج زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں انسان جہاز اور ریکٹ پہ چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے کی گفتگو پڑھو, کیوں پڑھیں آخر؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ توجہ عزیز, اس پر اگر بحث کروں تو پھر یہ آج پھر اسی وقت بات ختم ہو جائے گی. مجھے اس حدیث میں تھوڑی سی گفتگو کرنا, لہٰذا چھوڑ رہا ہوں بات کو, لیکن بے جواب اس کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا, ورنہ بات گڑبڑا جائے گی ذہن سے. بالآخر میں صرف ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کروں گا. میرے عزیزو, یہ وہ خاندان ہے جو محدود زمانے میں تو بولا ہے لیکن محدود زمانے کے لیے نہیں بولے. توجہ کیجیے, محدود زمانے میں تو بول رہے ہیں لیکن محدود زمانے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. جیسے قرآن مجید, کل میں نے عرض کیا, قرآن مجید 23 سال میں آیا لیکن 23 سال کے لیے نہیں نازل ہوا. جو کہ نہیں, 23 سال میں تو آیا ہے لیکن 23 سال کے لیے نہیں نازل ہوا. اسی طریقے سے ائمہ طاہرین نے مثلا مولا کائنات کی حیات طیبہ, پیغمبر کی رحلت کے بعد سے جو مولا کائنات کی حیات 30 سال کی ہے, جو علی کی امامت کا دور ہے, ظاہراً سن 11 میں پیغمبر کی شہادت ہے, سن 40 سے مولا کائنات کی شہادت ہے. 30 سال کی زندگی مولا کائنات نے گزاری پیغمبر کے بعد, یا مولا کائنات کے بعد امام حسن کی زندگی 10 سال کی ہے, یا امام حسن کے بعد امام حسین کی زندگی پہ 10 سال کی ہے, جو مدت امامت ہے. لیکن اس دوران جو وہ گفتگو کر رہے ہیں 30 سال میں تو بول رہے ہیں لیکن 30 سال کے لیے نہیں بول رہے. توجہ کریں, 30 سال کے لیے نہیں بول رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ گفتگو کی جائے مختصر وقت میں, محدود زمانے میں, لیکن لا محدود زمانے کے لیے بولا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ بالکل ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو قرآن آخری کتاب نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو قرآن آخری کتاب نہیں ہوتی. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو قرآن مجید کے برابر انہیں قرار نہ دیا جاتا کہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے, وہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ اب اس میں تو بہت وقت چاہیے, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں اس جگہ پر. ایک مثال دے رہا ہوں اس زمانے کی, اور ایک مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھنے کے لیے. مثلا آپ نے سمندر دیکھا ہوگا, دریا. جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ جا کر کے دیکھے, ڈسکوری پر تک وہ سبھی نے دیکھا ہوگا. اس میں کیا دکھتا ہے سمندر میں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, سمندر میں کیا دکھتا ہے؟
کہ پانی ہوتا ہے، درست پانی ہوتا ہے. آپ کو تیرنا آتا ہے، غوطہ لگانا آتا ہے کہ جی آتا ہے؟ کہ تھوڑا نیچے اتر کے دیکھیے، اتریے سمندر کے اندر، کچھ دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہاں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے مچھلیاں چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں. اور اندر جائیے کہ اور تھوڑا اس سے بڑے بڑے جانور نظر آ رہے ہیں. اور اندر جائیے، جتنا اندر اترتے چلے جا رہے ہیں اتنے اور عجائبات نظر آ رہے ہیں. اور اگر اور اندر گئے تو مونگا اور موتی اور یہ اور وہ سب لے کر کے نکل رہے ہیں. باہر آ کے دیکھیے کیا دکھ رہا ہے؟ کہ پانی نظر آ رہا ہے. شاید میں نے اپنی بات کہہ دی وہ آج کے سامنے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. باہر آ کر کے دیکھیں کیا نظر آتا ہے؟ پھر پانی نظر آ رہا ہے. جسے غوطہ لگانا نہیں آتا، جسے غوطہ لگانا نہیں آتا، وہ یہی تو کہے گا کہ پانی نظر آ رہا ہے. کل میں نے جملہ کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، جسے غوطہ لگانا نہیں آئے گا وہ یہی تو کہے گا کہ پانی دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ سمندر میں پانی ہی پانی، جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی پانی نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ غوطہ لگانا نہیں جانتا. یہی تو پیغمبر کے زمانے میں کہہ رہے تھے اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. جسے غوطہ لگانا نہیں آتا وہ یہی کہے گا پانی دکھ رہا ہے، پانی ہے کیا ہے؟ اور پانی ہے. یہی وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا ہے؟ اساطیر الاولین، پرانی کہانیاں ہیں. کہیں جناب موسیٰ کا تذکرہ، کہیں جناب عیسیٰ کا واقعہ، یہی سب قرآن کے اندر موجود ہے. کیوں؟ چونکہ یہ غوطہ لگانا نہیں جانتا. قرآن کے بحر بے کنار میں اس کو غوطہ زن ہونا نہیں آتا، لہذا یہ پرانی کہانیاں کہے گا. اور جو غوطہ لگانا جانتا تھا، واقعہ کل پڑھ چکا، جو غوطہ لگانا جانتا تھا وہ پوری رات قرآن کے سمندر میں رہا اور یہ کہہ کے اٹھا کہ ببی الحمد کہاں، بسم اللہ کی تفسیر. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور ابھی الحمد کہاں، بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. یہ کون تھا؟ یہ وہ انسان تھا کہ جو اس بحر بے کنار میں غوطہ زن ہونا جانتا تھا اور چھوڑ گیا ایسا ہنر اپنے بعد والوں کے لیے. کاش یہ موضوع ہوتا، میں اس پر آپ کے سامنے اور تفصیل سے گفتگو کرتا. یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی مثال سے مربوط ایک واقعہ نقل کیے دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو اور یقین پیدا ہو جائے. جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بزرگ تو سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 20 سال پہلے کی بات ہے، 15 سے 20 سال پہلے کی بات. ہمارے ایک دوست ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو شاید مل جائیں گے، نثار حمدانی یا حمدانی. انہوں نے جناب امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے. امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی. مولانا صاحب نہیں ہیں، کیا سمجھے حوزے میں ہوتا ہی ہے کچھ بھی کر لیجئے. جی نہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے، اور انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث پر پی ایچ ڈی کی ہے. اب کہاں سے ہے، کون ہے، یہ زیادہ میں آپ سے نقل نہیں کروں گا، اگر آپ بات پوچھیں گے تو بتا دوں گا. ایک حدیث پر پی ایچ ڈی اور پھر پورا ان کا واقعہ ہے اپنا. اور جب پی ایچ ڈی انہوں نے کر لی تو اپنے تھیسس کو یورپ اور امریکہ کی معتبر یونیورسٹیز میں بھیجا. انہوں نے اس کو قبول کیا، ان کی اس ریسرچ کو، اور کہا کہ اس کا باقی کام آپ ہمارے یہاں آ کر کے انجام دیں. اس کا باقی کام، اور وہ گئے امریکہ اس باقی کام کو انجام دینے کے لیے. جا کر کے انہوں نے وہاں پڑھایا بھی یونیورسٹیز میں اسی حدیث کے بارے میں. کس کی حدیث؟ امام کاظم. امام کاظم کی شہادت کب ہے؟ جی
183 ہجری، 25 رجب 183 ہجری، 183 ہجری مائنس 1443 ہجری، کتنا بچا؟ جو بھی بچا درست 1200 برس پہلے بولنے والا بولا، بولنے والے نے 1200 برس پہلے بولا، جو اس کے سامنے موجود تھے انہوں نے سمجھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کتاب میں اسے لکھ دیا گیا۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا نہیں، زمانہ ترقی کرتا رہا، زمانہ ترقی کرتے کرتے 1200 سال آگے بڑھا۔ 1200 سال کے بعد اس کے اس قول کو کسی دیکھنے والے نے دیکھا، اس پر ریسرچ کی اور ریسرچ اپنی بھیجی، تو جو اپنے آپ کو فاسٹ ورڈ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو فاسٹ ورڈ کہتے ہیں، مہد تمدن کے جو قائل ہیں، انہوں نے اس ریسرچ کو قبول بھی کیا، اپنے یہاں بلایا بھی، بلانے کے بعد تحقیق بھی کروائی، اپنی یونیورسٹی میں کلاسز بھی دیے۔ یہ کون تھا؟ ایک حدیث پر ریسرچ کرنے والا۔ ایسے گوہرے نایاب نہ جانے کتنے چھوڑ گئے وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے تھے، وہ سمندر کا پانی سمجھ رہے تھے، جو غوطہ لگا رہا تھا وہ گوہر لے کے نکل رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اور صلوات محمد اور آل۔ تحف العقول کتاب میں امام علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ ينبغي ان يكون لكم زمانكم 4 ساعات، ضروری ہے کہ تمہارا وقت 4 حصوں پر تقسیم ہو۔ یہ امام نے بیان کیا، پھر اس کے کون کون سے حصے اور کس طریقے سے، اس کو پورا انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر۔ تو آپ نے پہچانا کہ بولنے والے محدود زمانے میں بولے، لیکن محدود زمانے کے لیے نہیں بولے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو قیامت تک کی بشریت کے ہدایت کے ذمہ دار ہیں، جو کریں۔ خب بالآخر میں یہ حدیث کے حوالے سے 2-3 فقرے کہنا چاہ رہا تھا، اور حدیث میں جو اور زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، سینسٹیوٹی، اس کو ابھی نہیں نقل کروں گا، ورنہ پھر یہ 3 مجلسیں کا اس طرح کی کئی اور مجلسیں چاہیے تاکہ انسان اسے محسوس کرے کہ حدیث میں کتنی نزاکتیں پائی جاتی ہیں، وہ کبھی اور انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ اس لیے کہہ دیا کہ جو کہ حدیث ایک حدیث ہماری مجلس کا موضوع ہے، تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، حسین کے قتل اور شہادت کی وجہ سے ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، عجیب ہے، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں۔ اور اس حرارت کی صفت یہ ہے، صفت بن کر کے آ رہی، اس حرارت کی صفت یہ ہے کہ لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی سرد نہیں پڑ سکتی۔ عجیب ہے، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی یہ حرارت۔ یوں ہی نہیں مجمع کھینچ کر کے آتا ہے، ایسے ہی نہیں لوگ چل دیتے ہیں، لوگ پیسے دے کے بلاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا، چھوڑو کہاں ٹائم ہے کسی کے پاس۔ لیکن یہاں یہ ہمارا ہنر نہیں ہے آنا، بلکہ کوئی ہے جو کھینچ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی واقعاً میں مجلس گرم کرنے کے لیے آپ سے نہیں کہا، خدا نہ کرتا، یہ بہت بڑی جگہ ہے، اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج جو کچھ محفوظ ہے بنام دین، وہ سب اسی عزاداری کے وسیلے سے ہے، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جو بھی محفوظ ہے بنام دین
وہ اسی عزا کے وسیلے سے ہے، ولو جس اعتبار سے بھی یہ باقی رہ گئی۔ ہاں جتنا زیادہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکے وہ ہماری اپنی محنت یا اپنی زحمت یا اپنے نصیب کا مسئلہ ہے، لیکن عزا کا عنوان عزا محافظ دین و شریعت ہے، اس پر گفتگو نہیں کرنا، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس میں اگر مقدمات بیان کروں، دیکھیں دو چیزیں میں نے اس پہلے اشرے میں دہلی میں یہ بات کہی تھی، آپ کے سامنے صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کی دو نظریں ہوتی ہیں کم از کم، ایک داخلی نظر اور ایک خارجی نظر، درست؟ جسے فارسی میں برون نظری اور درون نظری کہتے ہیں، اندرونی نظر اور بیرونی نظر۔ مثلا ایک کتاب اپنے آپ کو دی، اس پر آپ اندرونی نظر کیسے ڈالیں گے؟ اس کتاب کو پڑھانا شروع کیجئے، شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کیجئے، یہ اس پر آپ اندرونی نظر ڈال کر کے گفتگو کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ ایک بات بیرونی نظر ہے، کتاب پڑھا نہیں رہے، اس کتاب میں یہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے، یہ ایسے لکھی گئی، یہ وہاں لکھی گئی، یہ لکھنے والا کون ہے، یہ بہت بیرونی نظر ہے اس کی۔ واضح؟ قرآن مجید کے بارے میں کہوں، قرآن مجید پر اندرونی نظر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے الحمد سے والناس تک کی تفسیر کرتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، یہ اندرونی نظر ہے۔ باہری نظر کیا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کریں، قرآن مجید کیا ہے بالآخر، کون سی کتاب ہے، کتنے سورے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کیسے نازل ہوا، کون لے کر کے آیا، کس پر نازل ہوا، کیا ہے، یہ باہری نظر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پر بھی ہے۔ اب یہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر میں باہری نظر پر گفتگو کروں تو یہ 3 مجلسیں جو تو گزری چکی، ابھی جو 1.5 بچی ہے یہ حد درجہ ناقص ہے وقت اس حد پر باہری نظر کے لیے، ایسا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان محسوس کرے کہ پیغمبر نے اس بات کو کہا کیوں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، یہ حرارت کیوں؟ اگر اس بات پر گفتگو کروں تو میں نے عرض کیا کہ یہ وقت ناکافی ہوگا۔ کیوں کہہ رہے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحَسَنِ حَرَارَةً کیوں نہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ عَلِيٍّ حَرَارَةً کیوں نہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ فاطمہ حَرَارَةً کیوں نہیں؟ سوال ہے نا، کیوں ہے ایسا؟ کوئی مثلا امام حسین اور امام حسن میں کوئی فرق ہے آپس میں؟ یا دوسرے ائمہ طاہرین میں کوئی فرق ہے؟ ان کا قتل کوئی زیادہ اہم ہے، ان کا قتل کم اور خدا نہ کرتا اس کم ان سے سبوک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام بعنوان امام میں کوئی فرق نہیں ہے اول سے آخر تک۔ یا آپ اس بات کو محسوس کریں، میں پھر کہہ رہا بزرگوں سے نہیں کہہ رہا بچوں سے، اس بات کو محسوس کریں، اگر سرزمین کربلا پر امام صادق ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا، اور اگر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام صادق نے کیا، کیونکہ ائمہ طاہرین میں ان 14 میں آپس میں سر منہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جتنی احادیث فضیلت کی آپ بیان کریں گے یا آپ نے سنی ہوں گی، وہ کسی نہ کسی جہت سے فضیلت کو دکھا رہی ہے، بس حقیقت کو بیان نہیں کر رہی ہوں۔ ورنہ یہ چونکہ یہ اس دنیا میں، اس عالم میں ایک نارمل اور عادی طریقے سے ان کو بھیجنا تھا، لہٰذا کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی دادا ہے، ورنہ دراصل یہ 14 نور ہیں من جانب اللہ۔ جو کہیں حقیقت میں یہ 14 نور ہیں من جانب اللہ، اور ان 14 نور کی کیفیت یہ ہے کہ سمٹ جائے تو ایک ہو جائے اور کھل جائے تو 14 ہو جائے، قبض و بسط ہے۔ ورنہ آپس میں کچھ رشتے اس دنیا کے لیے رشتے ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، چونکہ اس طریقے سے ان کو دنیا میں تشریف لانا تھا، ورنہ تو حقیقت میں 14 نور ہے یہ۔ تو جب اگر یہ بات واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ ثابت ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے اور بیان کروں، تو پھر یہ کیوں ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً؟ اگر امام کا قتل ہے تو مولا کائنات بھی امام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی مولا کائنات کا قتل ہو جانا اور شہید ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ جناب جبرائیل زمین و آسمان کے درمیان آ کر کہہ رہے تحطمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔
لیکن وہاں تو نہیں کہا ان لقتل علی حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کسی امام کے لیے یہ جملہ نہیں کہا پیغمبر نے، امام حسین کے لیے کہہ رہے. کیوں؟ یہ حدیث پر باہری نظر ہے، اس بات پر بحث کی جائے. اور خصوصاً بس میں ایک جملہ اور کہہ کر کے حدیث پر بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خصوصاً جو کیفیت کربلا کے لیے ہے وہ کیفیت کسی دوسرے واقعے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو، سنا ہو، پڑھا ہو یا محسوس کریں تو مجھے بتائیے گا. پورے اسلام میں پوری، شاید اپنے قد سے بڑے جملے کہہ رہا ہوں لیکن سچ کہہ رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، پوری تاریخ بشریت میں اگر اس سے بڑا کوئی واقعہ آپ کے پاس ہو تو پیش کریں. اہمیت اس اعتبار سے کہ جتنا اہتمام کربلا کے لیے کیا گیا، اگر کسی واقعے کے لیے کیا گیا ہو تو آپ بتائیے. جتنا اہتمام کربلا کے لیے کیا گیا من جانب اللہ کی طرف سے. تمام پوری تاریخ نبوت، پوری تاریخ رسالت کو آپ پڑھیں اور بتائیں کون سا ایسا واقعہ ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا پیغمبر کی تاریخ میں. آئیے ذوالشیرہ سے غدیر تک اگر کسی واقعے میں اتنا اہتمام ہوتا آپ مجھے بتائیں جتنا اہتمام کربلا کے لیے کیا جا رہا ہے. اور یہ پہلے سوال کا جواب ہوگا جو میں نے پہلا کہا تھا، وہ حرارت کیوں، اس کا جواب اس سے نکل آئے گا. کوئی واقعہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس میں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہو. کربلا کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری نہیں ہے کہ جس دن امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اور کربلا کا اختتام 10 محرم یا 40 پر نہیں ہے. کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جو پوری تاریخ بشریت پر سایہ کیے ہوئے ہے. اسے خطابت نہ سمجھیے گا، اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، بلکہ یہ حقیقت ہے جو عرض کر رہا ہوں. ایک ایسا تصور ہے جو پوری تاریخ بشریت کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے. ابھی آدمی کا پتہ بھی نہیں ہے ذکر کربلا ہو رہا ہے. کیا کہنا، جو کریں آپ نے سنا ہے واقعے کو، لیکن میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ابھی آدمی کسے کہتے ہیں؟ آدم کی اولاد، اس کو آدمی کہیں گے نا، آدم کی اولاد، جس سے ہند سے ہندی. تو ابھی آدمی کی خبر بھی نہیں ہے. ابھی جناب آدم وجود میں آئے ہیں، جناب آدم، اور ان سے ترک اولا ہوا جو ہوا. اس کے بعد جناب آدم سے بہت ہی اچھا واقعہ، بہت ہی درس لینے والا واقعہ ہے، لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جناب آدم سے توبہ کرنے کے لیے کہا گیا، ان ناموں کے ذریعے سے تو وسیلہ کرو پروردگار کی بارگاہ میں. سنا ہے آپ نے ہزاروں بار. اور جناب آدم نے کہا، اور اس میں جو روایت میں جو کئی طریقوں سے اسے بیان کیا گیا، لیکن میں ایک طریقہ جو زیادہ ہے اس کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. یا حمید و بحق محمد، جناب آدم کہہ رہے ہیں اے حمید تجھے محمد کا واسطہ، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان. اے محسن تجھے حسن و حسین کا واسطہ اور احسان تیری طرف سے. ان ناموں کے ذریعے سے، جسے قرآن مجید نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جو قرآن نے کہا اس کی تفسیر میں اس کو لکھا گیا کہ جناب آدم نے ان 5 ناموں کو ساقِ عرش پر دیکھا اور اس طریقے سے دعا کی. جیسے ہی لفظ حسین زبان پر جاری ہوا تو جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ابھی امام حسین نہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی امام حسین نہ بھوکے ہیں، نہ پیاسے ہیں، نہ مظلوم ہیں، نہ عزیز مردہ ہیں، نہ قتل، کچھ بھی نہیں ہوا. جناب آدم رونے لگے. تو کہتے ہیں جبرائیل یہ کون سا نام ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب ان ناموں کو لے رہا تھا تو ان میں خوشی سی ہو رہی تھی، پیغمبر سے لے کر کے امام حسن تک. اور جیسے ہی لفظ حسین کہا تو دل بیٹھ سا گیا، اور دیکھ رہے ہو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. جناب جبرائیل نے پورا بیان کیا کہ یہ کون ہے. آدم، آپ ہی کی نسل میں آخری پیغمبر آئیں گے، یہ ان کا نواسہ ہے. تو کہا تو اس سے یہ دل کیوں بیٹھ رہا ہے میرا، یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟
تو جناب جبرائیل نے پورا واقعہ بیان کیا کیا ہوگا، کون لوگ اس کے ساتھ شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، کتنے پیاسے ہوں گے۔ جناب جبرائیل نے جملہ کہا، مصائب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حسین اس طریقے سے اتنے پیاس کے عالم میں قتل کیا جائے گا کہ اس کو زمین سے آسمان تک پیاس کی وجہ سے صرف دھواں نظر آ رہا ہو۔ جناب جبرائیل کا جملہ ہے اسی وقت اتنا پیاسا ہوگا یہ پیغمبر کا نواسا کہ صرف دھواں نظر آئے گا زمین سے آسمان تک پیاس کی شدت سے، اور فلاں 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 اس کی مدد کرنے والے، اس کے ساتھ شہید ہونے والے، اور یہ لوگ اس پر ظلم کرنے والے۔ جناب آدم بھی رو رہے ہیں، جناب جبرائیل بھی رو رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ اسے کچھ کہیں، میں کہوں گا مجلس ہو رہی ہے، جس کا پڑھنے والا سید الملک، جس کا سننے والا ابو البشر، وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم۔ پہلی مجلس ہے، بھی آدمی وجود میں نہیں آیا، آدم ہے کل، اور وہاں سے کربلا کا تذکرہ شروع ہوا۔ اور کون سا ایسا نبی ہے جو کربلا پر رویا نہیں ہے؟ اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہر امام نے کربلا پر گریہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ باہری نظر ہے، بیان کا موقع نہیں ہے۔ ہر نبی نے، جتنے انبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر خاص کر، سب کے واقعات موجود ہیں، سب کربلا پر روئے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ جناب نوح جب کشتی لے کر کے چلے تو کشتی ایک جگہ بھاور میں پھنس گئی، اور ایسا لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو جناب نوح نے ہاتھ بلند کے، پروردگار کیا کشتی ڈوب جائے گی؟ کہا نہیں نوح، کشتی ڈوبے گی تو نہیں، مگر یہ کربلا ہے۔ بیان کیا پورا، رو رہے ہیں جناب نوح۔ کیوں ہے آخر ایسا؟ آج تک یہ کربلا اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ آخری امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب تشریف لائیں گے تو کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کے کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، اے دنیا والو میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا۔ وہاں تک یہ تصور جا رہا ہے، نہیں قیامت تک یہ تصور جا رہا ہے۔ سیدہ شفاعت کے لیے کرتا لے کر کے آنے والی، وہاں بھی تصور ہے کربلا کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پوری تاریخ بشریت پر کربلا سایہ کیے ہوئے۔ واضح خوب کیوں؟ کوئی ایسا واقعہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام کیا گیا ہو جتنا اہتمام کربلا کے لیے کیا گیا۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا، یہ ہر موقع پر مجلس ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی شادی ہو تو پروگرام، یہ ہو تو پروگرام، یہاں ہو تو پروگرام۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا رہے۔ توجہ کریں آپ، پروردگار اپنا کوئی مر جائے تو مجلس کرو، سوم ہو تو مجلس کرو، چہلم ہو تو مجلس کرو۔ یہ ہر طرح سے کیوں مجلس ہے؟ یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فبکے للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اے شبیب کے بیٹے ریان، جب کسی بات پر تمہیں رونا آئے، عجیب ہے، جب کسی بات پر تمہیں رونا آئے تو ہمارے جد مظلوم حسین پر رونا۔ اپنا اگر مر جائے پھر بھی حسین ابن علی پر رونا۔ یعنی امام ائمہ طاہرین نے بھی اس غم سے جوڑا ہے ہمیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ حدیث پر باہری نظر ہے، اس پر ابھی گفتگو نہیں کر پاؤں گا آپ کے سامنے، لیکن میں چھیڑا اس لیے تاکہ بچے اس اعتبار سے سوچیں اس چیز کو کہ آخر کیا ہے اس کے اندر۔ اور آپ پیغمبر اکرم کی جو بس حدیث میں وقت تمام ہو رہا ہے، جلدی سے بیان کرو اس چیز کو۔ فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بس عزیزو، میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ نہایت سادگی میں نہایت دقیق اور نہایت عمیق گفتگو۔ اب یہاں پر میں اس عمق کو ایک لفظ میں تھوڑا سا واضح کروں گا، باقی کل انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، ایک قانون ہے، قانون ظرف و مظروف۔ قانون یعنی ایک طریقہ، ایک روش، ظرف و مظروف
جو ہر گھر میں جاری ہوتا ہے. کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں انسان رہتے ہوں اس قانون کو لاگو نہ کریں. ہر گھر میں یہ قانون لاگو ہے. قانون ظرف مظروف. ظرف کہتے ہیں برتن کو، مظروف جو اس کے اندر رکھا جائے. توجہ میرے عزیزوں، آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیے، جیسے آپ اندر داخل ہوں گے مین ڈور پر لیفٹ رائٹ کہیں نہ کہیں چھوٹی سی الماری رکھی ہوگی لکڑی کی. اور یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ جوتوں کا ریک ہے؟ اس میں چپل جوتے رکھے جاتے ہیں. اچھا، اندر جائیے، آپ کسی کمرے میں جا کے جگہ دی گئی، اس کمرے میں بھی ایک الماری لگی ہوگی، وہ کہے گی کہ کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں. کچن میں آئیے، وہاں پر بھی ایک آپ کو الماری ٹائپ کی چیزیں نظر، یہاں کیا کیا مسالے وغیرہ دال وغیرہ رکھی جاتی ہیں. بیڈ روم میں جائیے وہاں، تو وہاں پر بھی ان کے اور اندر الماری کے اندر ہمارے یہ کیا ہے کہ ایسی یہ لاک اپ ہے، اس کے اندر سونے چاندی کی چیزیں رکھی، ایسی چیزیں جو قیمتی ہیں وہ یہاں رکھی جاتی ہیں. دیکھا آپ نے، قانون ظرف مظروف جاری ہو رہا ہے. جیسا ظرف ہوتا ہے اس کے لیے ویسا مظروف ہوتا ہے، جیسا مظروف ہوتا ہے اس کے لیے ویسا ظرف رکھا جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہو، کوٹ اتار کر کے اپنا اس الماری پر جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں، اور چپل لے کر کے جائے اس الماری میں رکھے گی جہاں کپڑے رکھے جاتے ہیں. دونوں لکڑی کی ہے، بنی ہوئی، یہاں رکھیے وہاں رکھیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں. فریج کے اندر دال نہیں رکھی جاتی، دال کی جگہ پر دودھ نہیں رکھا جاتا. ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے نا. یہ قانون عقلی بالکل واضح، عقلاء اسے قبول کرتے ہیں. توجہ میرے عزیزوں، اس کے خلاف اگر کیا جائے تو قبیح ہے. میں جو لفظوں کو گزارش کر رہا ہوں لفظوں پر غور کیجئے گا. اس کے خلاف اگر کوئی کرے تو قبیح ہے، اور اس کے مطابق عمل کرے تو حسن ہے. اگر چپل رکھنے کی جگہ پر چپل رکھے تو حسن، حسن، اور اگر اس جگہ پر نہ رکھ کے کہیں اور فریج کے اندر جا کر رکھ دے تو قبیح ہے. یا جو سامان فریج میں رکھنا اسے یہاں رکھ دے تو قبیح ہے. اور قبیح کام کوئی عاقل نہیں کر سکتا. قبیح کام، برا کام، غلط کام کبھی کوئی عاقل نہیں کر سکتا. کوئی لاشعور بچہ تو انجام دے سکتا ہے، لیکن ایک باشعور انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. واضح ہے نا یہاں. اور جیسا ظرف ہوگا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی خاتون اپنے زیور اتار کر کے وہیں الماری پر رکھ کر کے چلی جائے. نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر بھولے سے رکھ بھی دے تو کبھی شوہر ٹوکے گا، کبھی دوسرے لوگ ٹوکیں گے، یہ چیز یہاں رکھنے کی نہیں ہے، الماری تو اسی کی ہے، کہیں بھی رکھے. کہ نہیں، اس کو اندر رکھنا چاہیے. جو ظرف جو کہ مظروف قیمتی ہے اس کے لیے ظرف بھی قیمتی ہوگا. اگر مظروف معمولی ہو تو اس کے لیے ظرف بھی معمولی ہوگا. اگر 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 2000 روپے کا جوتا ہے کہیں پر رکھ دیجئے، لیکن اگر 2 لاکھ روپے کا زیور ہے اس کو یہاں نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے کہ مظروف قیمتی ہے، اس کے لیے ظرف بھی قیمتی ہونا چاہیے. بس میں اپنی بات کہہ چکا. اگر آپ نے محسوس کیا پیغمبر نے اس حدیث میں بھی ظرف اور مظروف کے قانون کو جاری کیا. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور سلوات میرے پانی پینے کے لیے، دوسرے سلوات پانی نکالنے کے لیے. مجھے کچھ نہیں کہیے گا بعد میں. ایک صلوات پڑھیں محمد. پیغمبر نے اپنی اس حدیث میں قانون ظرف و مظروف کو جاری کیا. بس میں اسی پر بات کو روکوں گا، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اس حدیث کے اندر بھی قانون ظرف و مظروف کو جاری کیا گیا. اب آپ دیکھیں ظرف کیا چیز ہے، مظروف کیا چیز ہے. اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، یہ ہے مظروف. حسین ابن علی کے قتل کے سبب ایک حرارت ہے. حرارت یعنی گرمی، یہ حرارت ہے مظروف.
یہ گرمی ہے مظروف، اس کا ظرف کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اس حرارت کو پیغمبر نے رکھا کہاں؟ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت پائی جاتی ہے۔ اب کبھی نہ سوچو کہ یہ حرارت وہاں کیوں نہیں، یہاں کیوں نہیں، دیکھو ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے ایک حرارت ہے، کہاں یہ حرارت کہاں درک کی جائے گی؟ اس حرارت کا ظرف برتن کیا ہے؟ اس حرارت کو کہاں رکھا ہے؟ پیغمبر رکھ رہے فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت پائی جائے گی۔ اب یہ قلوب المومنین سے مراد اور کیا، میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں یہ حرارت پائی جائے گی۔ کون رکھ رہا ہے؟ پیغمبر۔ پیغمبر عاقل نہیں، عقل کل ہے۔ عاقل پیغمبر کو نہیں کہا جا سکتا، عاقل وہ ہے کہ انسان الگ عقل الگ۔ ایک وقت تھا جب عقل نہیں تھا، کچھ دن کے بعد عقل ڈیولپ ہو گئی، اس کے اندر تو عقل آ گئی۔ یہ عقل بالفعل تھی، عقل بالقوہ تھی، بالفعل ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن پیغمبر اس انسان کا نام ہے جو خلق ہوا تو عقل اول کہلایا۔ فلسفے کی دنیا میں پہلی مخلوق کو عقل اول کہا جاتا ہے، اور پیغمبر نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، یعنی عقل اول وجود پیغمبر۔ تو پیغمبر عاقل نہیں بلکہ عقل کل اور عقل اول ہے۔ اب یہ رشتہ ظرف و مظروف کو پیغمبر نے اجرا کیا ہے جو خطا ناپذیر نہیں ہے۔ یعنی حرارت قلب مومن میں ہوگی، اس کے علاوہ نہ یہ حرارت ہوگی اور نہ مومن کے قلب سے نکالی جا سکے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل بس عزیزو، اسی جملے پر گفتگو کو روک رہا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اور کل اسی جگہ سے بات کو شروع کروں گا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس میں کتنی باتیں پیغمبر نے کہی ہیں، ہم جیسا انسان کیا سمجھے گا؟ علماء کو دیجئے تو اسے بیان کریں۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور عجیب حرارت ہے، عجیب حرارت ہے۔ ابھی ہم نے آپ نے تو ان مناظر کو دیکھا بھی نہیں ہے، گزرنا تو دور کی بات ہے۔ ابھی میں نے کہا نا، اتنا بڑا کوئی واقعہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو۔ ایک دوسرا رخ جو میں نے ابھی نہیں کہا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا کوئی واقعہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کو مٹانے کی اتنی کوشش کی گئی جتنی کوشش کربلا کو مٹانے کے لیے کی گئی۔ حجاج، منصور، متوکل اور ان جیسے کتنے خبیث اور سب کربلا کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ متوکل نے حکم دیا کہ سرزمین کربلا پر ہل چلا کر کے کھیتی کرو تاکہ قبر حسین غائب ہو جائے، اور ہل چلوایا اس نے، لیکن جب جانور آئے تو قبر حسین پر قدم نہیں رکھا ہو۔ لاکھ کوشش کر لی لیکن قدم نہیں رکھا۔ جانور زبان بے زبانی میں کہہ رہے تھے میں جانور ہوں لیکن انہیں پہچانتا ہوں۔ کہا نہر کاٹ کر کے القمہ نہر یا فرات نہر کاٹ کر کے پانی بھر دو کربلا میں تاکہ اس پانی میں قبر غائب ہو جائے۔ متوکل کا زمانہ، امام ہادی کا زمانہ، اور کیا گیا یہ کام۔ جب پانی کربلا کے سرزمین پر آیا اور قبر امام حسین پر پہنچا تو اطراف میں گردش کرنے لگا۔ پانی بڑھ رہا ہے لیکن قبر کے اوپر سے نہیں گزر رہا، بلکہ بیچ میں لے کر کے قبر کو لے کر کے، اس کو حائر کہا گیا۔ جو آپ حائر حسینی سنتے ہیں وہ یہی ہے،
یعنی حیران ہوا پانی اس جگہ پر آ کر کے، وہ گردش کر رہا تھا۔ امام ہادی نے اسی کو مستجاب الدعویٰ کا مقام قرار دیا، حدیث میں موجود۔ ساری کوششیں کر لیں لیکن نہیں مٹا سکے۔ زیارت کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لوگ ہاتھ کٹوا کے جانے لگے۔ اگر آئے گا کوئی زیارت کے لیے تو پیر کاٹا جائے گا، لوگ پیر کٹوا کے جا رہے ہیں۔ یہ سب ہوا ہے، ہاں افسانہ نہیں ہے۔ دو لوگ اگر آئیں، ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک زیارت پہ جائے گا، یہ بھی کیا لوگوں نے۔ یہ کون سی چیز ہے جو لے جا رہی ہے؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، وہ حرارت ہے جو کھینچ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس کورونا کے عالم میں، پچھلے سال آپ دیکھیے کتنے زائر موجود تھے وہاں۔ یہ تو بند کر دیے بارڈر سے لوگوں نے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن سارے کے سارے امڑ کے آ رہے ہیں۔ کورونا کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا ان لوگوں کو، بلکہ مریض وہاں شفا پا گئے۔ یہ عراق کی آفیشیل رپورٹ ہے۔ کیا ہے یہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً؟ عجیب ہے واقعہ۔ اب اس کی باقی چیزیں میں آپ کے سامنے کل گزارش کروں گا۔ ایسی حرارت روز اول سے جو شروع ہوئی، نہیں معلوم کیا صفت ہے اس چیز کے اندر، اس کا رشتہ جو پیغمبر نے ایمان سے جوڑا۔ عزیزو، میں بزرگوں کی بات کیا کروں، جوانوں کی بات کیا کروں، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا سنا ہو تو بتائیے کہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ کسی ایک بچے کو کربلا میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ اماں اب ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، ہم جا رہے ہیں بیعت۔ کوئی ایک بچہ بھی کربلا میں کہتا نہیں نظر آیا۔ بچے پیاس سے مر تو گئے لیکن کوئی ادھر نہیں گیا فوج یزید کے۔ بچے ایک تو نہیں ہے، حسین ابن علی یوں ہی لے کر کے نہیں آئے سب کو۔ شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو گنا ہے، 1 2 3 4 5 6۔ جب 2 4 بچے ہوں تو نظروں سے دیکھ لیا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا ہے۔ نہیں، اتنے بچے، مبالغوں نے تعداد تک لکھی ہے، لیکن اس سے بحث نہیں کتنی تعداد تھی، لیکن بلاخر بچے اتنے، لیکن کوئی ایک بچہ بھی یہ کہتا نظر نہیں آ رہا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یہ کارواں چلا گیا۔ اونٹ کی پشت سے بچے گرتے جاتے ہیں، مرتے جاتے ہیں۔ کیونکہ مدینے واپس صرف ایک بچہ پہنچا ہے، بچیاں پہنچی ہیں، اور ایک بچہ کون؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ باقی بچے گر رہے ہیں، مر۔ میں امام حسین کی اس بچی کے مسائل کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا آخری مجلس میں آپ کے سامنے۔ کل روز شہادت ہے امام حسین کی اس یتیمہ کا، جس نے بڑا خراج دیا ہے اپنے بابا کی محبت کا۔ عجیب ہے یہ بچی، بہت عجیب کیفیت ہے۔ کل شہادت انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ جب امام حسین خیمے سے چلنے لگے، پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن اب چھوڑ رہا ہوں، اسی بچی کے حوالے سے 2 3 باتیں سنیں، باقی کل انشاءاللہ۔ جب امام حسین خیمے سے چلنے لگے تو خوب کہا شاعر نے کہ ایسے موقع پر بچی نے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی۔ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج ہوئے گی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ
آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار، اچھا نہ کر کیجئے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا دیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پڑتی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کرو جس کو تو یوں ہاتھ سے کھوئے۔ کس طریقے سے امام حسین نے اس بچی کو رخصت کیا نہ پوچھو، بس آخری چند فقرے میں لسٹ تمام ہو رہی ہے، بچی کو کس طریقے سے رخصت کیا امام حسین نے، رخصت کر کے پشت فرس پر سوار ہوئے، آئے چلے میدان کی طرف، جو مقتل کی فکر ہے عرض کر رہا ہوں، چلے میدان کی طرف، ابھی کچھ دور گھوڑا چلا تھا، امام حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ۔ اب جو امام حسین نے منہ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی سی بچی بھاگتی چلی، ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی چلی آ رہی ہے، لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا رکا، بچی قریب آئی، پوچھتی ہے بابا آپ موت مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کہا میری لاڈلی جس کے گھرانے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہو وہ کیسے مرنے کے لیے آمادہ نہ ہو؟ کہا بابا آپ جا رہے ہیں تو جائیں، میری آخری خواہش پوری کر دیں۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، میری خطابت بھی سمجھیے گا، مقتل نے لکھا ہے ان جملوں کو، کہا بابا آپ جا رہے ہیں تو جائیں، میری آخری خواہش پوری کر دیں، جلدی بتا میری لاڈلی وقت عصر قریب